بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یزید کی بیعت کا فتنہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بنو امیہ کے باقی افراد کی نسبت مروان کو یزید کی ولی عہدی کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ مروان جانتا تھا کہ حضرت عائشہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینہ کے قابل احترام لوگ یزید کی بیعت کسی صورت نہ کریں گے، اس لیے اس نے ام المؤمنین کی شمع حیات گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اس کو یزید کی بیعت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کے بارے میں منقول ہے کہ مروان دراصل اس لیے یزید کی بیعت کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود خلافت کا بہت بڑا امیدوار تھا، اور اموی حکومت کا نہایت کارآمد مورا ہونے کی وجہ سے اسے امید تھی کہ وہ یزید کی چاپلوسی کر کے خلافت تک پہنچنے کی راہ ہموار ضرور کر لے گا، کیونکہ حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو مروان اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا اور حضرت معاویہ سے کہنے لگا، میں اپنی خدمات کو بطور خلیفہ پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یزید کی جگہ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں۔ مروان کی اس خواہش کو حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا، مروان تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا جانشین یزید ہے اور یزید کا جانشین مروان ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا یوں کہنا مروان کو وقتی طور پر ٹالنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ آپ کی حکومت کا ایک مضبوط مورا تھا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ یزید کے بعد خاندان بنو امیہ کا مروان ہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مروان یزید کی بیعت کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور اپنی حق خلافت کی کوشش کو پورا کرنے کے لیے اس کا پہلا ہدف اماں عائشہ کو رستے سے ہٹانا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت عائشہ سے امیر معاویہ کی ملاقات مدینہ میں ہوئی تو حضرت عائشہ نے امیر معاویہ کے سخت الفاظ میں سرزنش کی، جو کہ مروان نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سن لی تھی، اور اس وقت اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مروان کو چند قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز پر غور کیا، لیکن یہ دونوں چونکہ خاندان نبوت کے وفادار تھے اور ان سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی عاتقہ پر غور کیا، لیکن وہ بھی چونکہ اکثر اوقات حضرت عائشہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہتی تھی، اس لیے اس کو بھی اپنی شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو الگ رکھتے ہوئے اپنے غلام حارث اور دو رفیقوں ہشام اور صفوان کو اپنا رازدار بنایا اور اپنی سازش میں شریک کیا۔ مروان کا غلام حارث صرف اور صرف حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا، اسے اس سے غرض نہ تھی کہ اس کے کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ صرف مروان کا حکم مانتا تھا۔ مروان کے دونوں دوست بھی اس طرح کے شیطانی ذہن رکھتے تھے۔ جب مروان نے ان سے بات کی اور لالچ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے مروان نے اپنی بیوی فارغہ سے بات کی تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ الغرض جب اس کو بااعتماد ساتھی مل گئے تو اس نے قتل کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ام المؤمنین کو دعوت کے بہانے قصر ابیض میں بلایا جائے۔ قصر ابیض اس محل نما گھر کو کہتے ہیں جس میں مروان رہتا تھا۔ صوبہ یہ تھا کہ دعوت سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھود کر رکھا جائے، جس میں زہر آلود تیز چھریاں، تلواریں، تیر اور خنجر وغیرہ الٹے گاڑ دیے جائیں اور اوپر قالین وغیرہ ڈال کر ڈھانپ دیا جائے۔ مروان کی بیوی فارغہ بہانے سے ام المؤمنین کو اس گڑھے کے پاس لائے اور پھر موقع پاتے ہی ان کو گڑھے میں دھکا دے دیا جائے۔ یہ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس منصوبے کا مروان کے علاوہ اس کے تیار کردہ 4 لوگوں کے سوا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ سب سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھودا گیا اور اس میں تیر، تلواریں وغیرہ الٹے گاڑ دیے گئے۔ یہ گڑھا قصر کے جنوبی کمرے میں کھودا گیا۔ پہلے دن ہی سے اس کمرے کے باہر مروان نے اپنے غلام حارث کو پہرے پر مقرر کر دیا، اور سوائے مروان اور اس کے ساتھیوں کے کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے جتنے بھی ہتھیار تیار ہوئے تو تمام کے تمام زہر آلود تھے، تاکہ اگر معمولی بھی زخم ہو تب بھی زہر کا اثر جسم میں پہنچ جائے اور زندہ بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو سکے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر خوبصورت فرش بچھا کر اس طرح ڈھک دیا گیا کہ کسی کو اس پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ طے یہ پایا کہ دعوت کے دن جب ام المؤمنین قصر ابیض تشریف لائیں تو صفوان کی بیوی فارغہ ان کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر مسند تک لائے گی، مسند اس پوشیدہ گڑھے کی دوسری طرف لگائے گی۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ فارغہ کے سہارے مسند کی طرف بڑھیں گی تو فارغہ گڑھے کے کنارے پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ کر پیچھے ہٹ جائے گی، ام المؤمنین کو گڑھے میں دھکا دے دے گی۔ پھر ام المؤمنین کے گڑھے میں گرتے ہی فارغہ اپنی ایک سہیلی ہندہ کی مدد سے ام المؤمنین کو باہر نکالے گی، اور صفوان اور ہشام دم کی دم میں گڑھے کو مٹی سے بھر کے برابر کر دیں گے
اور اس پر فرش بچھا دیں گے۔ اسی طرح کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ ام المومنین کیوں کر زخمی ہوئی تھیں۔ یہ شیطانی منصوبہ تیار ہوا تو اگلا مرحلہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے قصر ابجد میں بلانے کا تھا۔ حضرت عائشہ تو مروان سے سخت ناراض تھیں اور اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کے کندھے پر رکھ کر تیر چلایا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ کافی عرصہ سے مجھ سے ناراض چلی جاتی ہیں، تم اپنی بہن کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے انہیں سلام پیش کرو اور انہیں مدعو کر کے گھر پہ لے آؤ۔ عبد الملک کو تعجب ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا باپ مروان تو حضرت عائشہ کا سخت مخالف تھا اور ان کی برائی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اب یہ اچانک تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ الغرض عبد الملک حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنے باپ کی مکاری کو سمجھ نہ سکا اور کہنے لگا، بابا آپ کا خیال بہت نیک ہے، ام المومنین واقعی آپ سے ناراض ہیں، پھر آپ انہیں خود مدعو کرنے کیوں نہیں جاتے؟ مروان نے کہا، افسوس میں کیا کروں، مجھ سے اس قدر غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تم اور تمہاری بہن دونوں کو حضرت عائشہ پسند کرتی ہیں، اگر تم لوگ انہیں دعوت دو گے تو وہ ضرور آ جائیں گی، پھر میں ان سے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا۔ وہ دریا دل ہیں اور درگزر کرنے والی ہیں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ مروان کی دغا بازی اور مکاری کی یہ حد تھی کہ مروان نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی دھوکہ دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس واقعے کے بعد دنیا ان دونوں کو کتنی لعنت و ملامت کرے گی۔ چنانچہ عبد الملک باپ سے فریب کھا گیا اور ام المومنین کو دعوت پر مدعو کرنے کے لیے جانے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین، عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ شام کو ام المومنین کے پاس دعوت دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کیا کہا اور حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا اور کس طرح قصر ابجد میں حضرت عائشہ کی حاضری ہوئی، یہ سب ہم جانتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔